بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد بنی نوع انسان زمین پر پھر سے آباد ہونا شروع ہو رہے تھے۔ لوگ قبائلی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت طاقتور، اونچے قد و قامت والے تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنی عالی شان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب تکبر و غرور اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ لوگ بے حیائی اور فحاشی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا گناہ یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس قوم نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین کے منکر ہو گئے۔ اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو خود بھی قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں شرک سے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس پر قوم سمود آپ کا ہنس ہنس کر مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ بھی پلائے۔ تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک بہت خوبصورت، طویل القامت اور صحت مند اونٹنی نکلتی ہے اور پہاڑ سے باہر نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ پوری قوم حیران ہو گئی اس معجزے کو دیکھ کر، لیکن پھر بھی ان کے دل نہ پھرے اور وہ یقین کرنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اللہ کا کوئی معجزہ نہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں اس واقعے کا یوں ذکر ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے۔ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین پر جہاں سے چاہے چلے پھرے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اور جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے، لہٰذا بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم سمود آپ کا مسلسل مذاق اڑاتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کے بعد چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جہاں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس چشمے کا پانی ایک دن تم پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے یہ بات مان لی۔ ایک دن وہ لوگ چشمے کا پانی پیتے اور دوسرے دن وہ اونٹنی کا دودھ پیتے۔ لیکن افسوس، شیطان ان کو گمراہ کرتا رہا کہ اس چشمے کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف نام کا ایک شخص تھا جو بہت طاقتور اور وحشی نما انسان تھا۔ وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کو تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ صالح کی اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔
اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ لیکن افسوس، ایک دن قدار بن سالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں نہایت بے دردی سے کاٹے اور اس کو بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا، اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا۔ ادھر اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے صالح کی اونٹنی کو مار دیا ہے، اور سب لوگ کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے اپنے اللہ سے کہ ہم پر عذاب لائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس 3 دن اپنے گھروں میں آرام کرو، 3 دنوں کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور پتھروں کے جو گھر تم بنا کر رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گے اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ سازش کرنے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے 9 لوگ جیسے ہی حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے گئے، اور وہ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب صالح یہاں سے گزرے اور ہم انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اللہ کے حکم سے اسی وقت آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر ان 9 لوگوں پر گرا، اور وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ اللہ سے توبہ کر لو، لیکن وہ گمراہ قوم مسلسل آپ کا مذاق اڑاتی رہی۔ یہیں سے اس قوم پر عذاب کی شروعات ہو گئی۔ تیسرے دن پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، آسمان سے آگ برسنے لگی، اور ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس کی وجہ سے قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل باہر کو آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پھر زمین ہلنے لگی اور اس زوردار طریقے سے ہلی کہ ان کے گھروں کو انہی کے اوپر گرا دیا گیا، اور صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان کے علاوہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ یوں ان سب لوگوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا، اور پھر اس قوم نے اس دردناک عذاب کا مزہ چکھا جس کا وعدہ ان سے اللہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری باقی ساری ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔